باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس عظیم خالق کائنات کا جس نے ہمیں یہ پھر توفیق بخشی کہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع لیلۃ القدر ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے پر اثر نہیں کرتی اور روزے کو نہیں توڑتی، جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ایسی آیت کا میں نے انتخاب کیوں کیا جس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے؟ وہ اسی لیے چونکہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورہ کی قرأت کرنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات اتنی عظیم ہے کہ جس کی طرف ہمیں پہلے سے متوجہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی انتظام کرنے چاہیے۔ چونکہ اس کے ترجمے پر آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور یہ فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس مہینے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات، اور یہ لیلۃ القدر کی جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنا عرصہ ہے؟ ایک لمبی زندگی ہے انسان کی، تقریباً 80 سال کی زندگی ہے، کہ انسان کے 80 سال کے عرصے سے یہ ایک رات افضل ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ جیسے خدا پورا سال انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس رات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی عظیم رات آپ کے نصیب سے نکل جائے، آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ تو میں اسی لیے اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے، اس سنت قرآنوی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مومنین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سے ہی متوجہ رہیں کہ یہ ہمیں ایک رات اینی وے حاصل کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں ہم اس کے لیے انتظام کریں۔ یہ ویسے ہی اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں سانس لینے عبادت ہے، اور ہماری جو سانسیں ہیں وہ تسبیح شمار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نیند کرنا عبادت ہے، اور کتنا انتظام کیا ہے خدا نے۔ کل ہم نے بیان کیا کہ دعائیں ہیں، قرآن کی قرأت ہے، دروس ہیں، اور ان کے علاوہ ہر شب و نہار کا غسل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ اور اتنا عظیم مہینہ کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا، اور سب سے عظیم چیز وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت اس مہینے میں رکھی ہے۔ اور بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہی جو رات ہے شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی، یہی شب قدر ہے، یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 14 معصومین کے صدقے میں یہ عظیم رات ہمیں نصیب فرمائے، اور ایسے اعمال انجام دیں جو اس دن کیے جاتے ہیں اور معصومین نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا عرض ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشاکل ہیں، کیسے روزے رکھیں اور کیسے ان عظیم راتوں کو پائیں۔
تو بھائیو دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی پر جاتے ہیں، آپ چھٹی لے سکتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو انسان کر سکتا ہے. مثلا دن کو کام نہ کرے، رات کو کام کرے، ہو سکتا ہے. گاڑی چلاتا ہے کرائے پر، دن کو چھوڑ کر رات کو کرائے پر چلائے. صحیح، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم دن کو اگر ڈیلے کریں اور رات کو کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. صحیح ہے، ہماری ارننگ کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو سعادت ہے عظیم جو خدا نے انتظام کیا ہے بندوں کے لیے، بخشش کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، لیکن وہ پھر ہمیں حاصل ہوگا. صحیح ہے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں. بہت سارے سوالات ہمارے دوستوں نے کیے ہیں جو ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وہ سماعت فرمائیں گے کہ منہ میں پانی ڈالنے سے یا کلی کرنے سے، صحیح ہے، ہم نے وہ بیان کیا تھا کہ اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے. اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا ہے. سر میں تیل ڈالنا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا ہے. جسم پر تیل ملنا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا ہے. خوشبو لگانا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا. اچھا، بدبو کا ناک تک پہنچ جانا وہ بھی روزے کو نہیں توڑتا ہے، روزے کو نہیں توڑتا ہے. کہ جس کو ہم الٹی کہتے ہیں، الٹی آ جائے غیر اختیاری، صحیح ہے، تو یہ روزے کو نہیں توڑتی ہے. اگر انسان جان بوجھ کر، صحیح ہے، کہ اس کے اختیار میں بھی ہے کہ وہ نہ کرے الٹی، صحیح ہے، روزے کے بعد کر لے، اگر جان بوجھ کر کرے گا، صحیح ہے، تو وہ توڑ دیتی ہے. یعنی پھر الٹی کریں گے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا، سرما لگانا آنکھوں میں وہ بھی نہیں توڑتا روزے کو. کانٹا لگ جاتا ہے، خون بہتا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں غصے میں، صحیح ہے، یا ویسے ہی مذاقن. تو یہ گالی دینا، دیکھو گناہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن روزے کو نہیں توڑتا ہے. جیسے جھوٹ بولنا ہے وہ گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن یہ روزے کو نہیں توڑتا ہے. اس کے علاوہ چوری کرنا ہے، یہ دیکھو چوری کرنا گناہ ہے، صحیح ہے، اگر پکڑا گیا اور حاکم شرعی موجود ہے، صحیح ہے، تو وہ اس کا ہاتھ کاٹے گا، گناہ ملے گا، وہ الگ چیز ہے. لیکن روزے کو یہ چیزیں نہیں توڑتی ہیں. تو چوری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. میک اپ کرنے سے، صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. مثلا ایک خاتون ہے، صحیح ہے، اگر شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھانے کے لیے کرتی ہے تو گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن یہ چیز روزے کو نہیں توڑتی ہے. اس کے علاوہ جو پانی منہ میں آتا ہے اسے اندر لے جانا، صحیح ہے، جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، صحیح ہے، یا جسے اسپٹ کہتے ہیں، یہ جو چیز ہے، صحیح ہے، بار بار منہ میں آ جاتی ہے تو یہ اندر لے جانے سے، نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور کھانسی جو ہے، کھانسی کی وجہ سے اور زکام کی وجہ سے جو بلغم آتا ہے منہ میں، صحیح ہے، تو بار بار اس کو باہر پھینکنے سے مثلا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز بھی اندر لے جانے سے روزہ نہیں توڑتی، صحیح ہے. اگر وہ بلغم منہ میں اندر لے لیتا ہے، صحیح ہے، نگل لیتا ہے، تو یہ چیز بھی روزے کو نہیں توڑتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو درس ہے، اگر خدا نے توفیق دی، اگر آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.